اس بات کو مان لو کہ لا الہ الا اللہ، اس چھوٹے سے سینٹنس کو سمجھانے کے لیے پورا الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب آپ کو سوال پیدا ہوگا، یار یہ لا الہ الا اللہ کیا اتنی ویلیو والی چیز ہے؟ کیا ہے اس میں کوئی خاص چیز ہے؟ اس سے کیا ہوگا اگر ہم نہیں مانتے؟ گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو؟ آپ لوگ بول ہی نہیں رہے، کچھ سب لوگ بولیں گے، جب بولیں گے تو پھر میں اس دوران ایک گھونٹ چائے کے لے لوں گا۔ گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا نقصان ہو گیا گورے کا نہ مان کے؟ یہ کوئی اتنی قیمتی بات ہے لا الہ الا اللہ، اتنا قیمتی کلام ہے تو جاپان کے سائنسدانوں کو ماننا چاہیے تھا نا۔ یہ دنیا میں ہر قیمتی چیز میں وہ پہل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب کورونا دنیا میں آیا تو سب سے قیمتی چیز تھی کووڈ کی ویکسین کا ایجاد کر لینا۔ تو ہم نے ایجاد کی یا انہوں نے ایجاد کی؟ ہم تو لگوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، گھنٹوں انہوں نے ہمارے پاؤں پکڑے، خدا کے لیے لگوا لو ورنہ تم تو مرو گے، ہم بھی مریں گے۔ ہمارے ہاں تو نالج کا جو مینٹل جو ہمارا لیول ہے نا، جو نالج کا لیول، وہ یہ ہے کہ ہم تو اس کو یہودیوں کی سازش کہہ رہے تھے، ہم نے کہا لگوانی نہیں ہے۔ تو پولیو میں بھی یہی چل رہا ہے، ابھی پولیو بھی یہودی کی سازش، فلاں بھی یہودی کی سازش۔ یہودی خود حیران ہے کہ یار پتہ نہیں ہر سازش تم نے میرے کھاتے میں کہاں سے لگے۔ تمیز سے ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے، تم بھی کر لو یار، پولیو کو جڑ سے دنیا سے ختم کر دو۔ ہر چیز میں کیا لیبل لگایا ہوا ہے؟ سازش۔ تو خیر، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو یہ کلمہ دے کے بھیجا ہے، میں نے اس کائنات کو بنایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم مان لو کہ لا الہ الا اللہ۔ یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری نظر میں یہ جو سینٹنس ہے نا چھوٹا سا لا الہ الا اللہ، اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس میں ہے کیا مسئلہ، کیا ایسی خاص چیز ہے لا الہ الا اللہ میں؟ دیکھو لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہو نا تو اس میں چند دعوے چھپے ہوئے ہیں، وہ جب آپ مان لو گے نا تو آپ کا لائف سٹائل بالکل 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گا، پھر گورے والی لائف سٹائل آپ کا رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قرآن یہ بار بار کہتا ہے میں نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ایک ہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اسی کلمے کو مختلف انداز سے دہرایا گیا۔ ہم نے نوح کو بھیجا، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ تو یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی بات ہے جو اتنا اللہ تعالیٰ اس کلمے کو فوکس کر رہا ہے اور اس کے ذکر کو سب سے افضل ذکر بھی قرار دیا گیا؟ دیکھیں 4 چیزیں ہیں جس میں ہم لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں، اور اس اقرار کرنے کے بعد ہر چیز میں آپ کا کانسیپٹ چینج ہے۔ پہلی بات، اس میں ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے، یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے، تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا۔ آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے، کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے، ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی، اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے، کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے، ایک سیل پیدا ہوا، ادھر توجہ، ایک سیل پیدا ہوا، اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا، ترقی کی، پودے کی شکل اختیار کی، ہوتے ہوتے جرثومے کی شکل اختیار کی، پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا، پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا، پھر وسیم بھائی بن گیا، پھر غفار بھائی بن گیا۔ ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا، ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا، پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان۔ ایک نظریہ یہ ہے، اس میں خدا کو کیا کر دیا؟ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس میں بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی، یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو۔ سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی، میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے تم لوگوں نے گائی۔ ایک نظریہ یہ ہے، صحیح ہے غلط ہے اس میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اچھا بیان خواتین بھی سن رہی ہیں؟ اچھا تو مجھے بتا دیا کریں بھائی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں شادیوں مدیوں کی باتیں نہ آ جائیں۔ ہاں خواتین بیان سن رہی ہیں جی؟ نہیں، خواتین بیان سن رہی ہیں، دعوت دی بھی ہے خواتین کو، پہلے بتا دیا۔ اچھا نہیں خیر، میں ایسی بھی نہیں کرنی تھی، دوسری کی بات کرنی تھی، میں تو ابھی لا الہ الا اللہ پہ بیان کرنے کے لیے۔ بہرحال جی ایک نظریہ یہ ہے، خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے،
سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا. تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں. ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے. ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں, دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے. اب قرآن بھی کہہ رہے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے, ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو الگ کیا ہے. یہ خود نہیں ہوئے الگ, ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے, کیا گیا ہے. اتنا تمیزدار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے, ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے, کیا جاتا ہے. اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو نہیں سکتا. کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے. بندر سے انسان نہیں بن سکتا. اگر بنائے تو وہ بیچ کے کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی, ایک دم سے تھوڑی انسان تک آ کے کھڑا ہو جائے گا. بندر نے ارتقا کیا نا بھائی, ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے, اس کی آدھی دم ہے آدھی ابھی باقی ہے. ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی, ابھی وہ ارتقا سے طے کر رہی ہے. یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے, وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان, بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اس کو زیادہ نہیں ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا, اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ, بالکل 100% بکواس کی. یہ ڈارون نے جھوٹ بولا ہے, وہ کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو. لیکن تھوڑا سا میں اس کو, تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے. آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا, خربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا, وہ خربوں سال میں. آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہو اور خربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے. خربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں؟ ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے. میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے, یہ ایجاد نہیں ہے, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے. میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں. آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں. تو یہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں, پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں, برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے. پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں. 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی, ایجاد نہیں ہے, کاپی ہے. یہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے, اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے؟ ڈیجیٹل کیمرہ. بھائی بات بتاؤ, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے, جو اوریجنل نہیں ہے, خربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ, مان لو گے آپ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس طرح سے بنا ہوگا. یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی کسی نے بنایا ہے, اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن ہے. یہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے خود نہیں بن سکتی, جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ یار بھائی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے آپ لوگ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ, جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں, انہوں نے ہزاروں سال جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے. بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں. تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے, وہ بہت عجیب چیز ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں, بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں. ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں, پلاسٹک گلاسز, ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا, مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے. تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی, 2 کے 4 نظر آنا شروع. وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. اس نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ. اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں, یہ ایک بھی نہیں ہے, 2 ہیں.
2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ کی. یہ ایک کیمرہ ہے اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں 2 کیمرے ہیں. یہ کیمرے بنتے کیسے ہیں؟ ماں کے رحم میں ایک معمولی سا قطرہ، قرآن کہہ رہا ہے قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانہ دیتے ہیں ہم اس کو. پھر ماں کھاتی ہے روٹی، چاول، غلطی سے میں نے غلط کہہ دیا، برگر، پیزا، ڈبل روٹی اور مٹھائیاں، جو بھی آج کل اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ماں کھاتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ہر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. جیسے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا، جب جہاں شو روم میں، جہاں ورک شاپ میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں تو سارے میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کام پہ. کوئی ہیڈ لائٹ لا کے ادھر ٹھوک رہا ہے، کوئی دروازہ ادھر لا کے ٹھوک رہا ہے. اندر ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جناب 9 مہینے میں بچہ بن کے اسٹرکچر تیار. اور کمال کی بات یہ، ادھر بچہ دنیا میں آیا، اب جس روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان کی گروتھ ہو رہی تھی، اسی روٹی سے فوراً ایک بالکل نئی چیز بننا شروع، اس کو ہم دودھ کہتے ہیں. دودھ بننا شروع ہو گیا، ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع ہو گیا. اور ادھر بچہ آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں پہ لپکنا شروع ہو گیا. کھربوں اربوں سال کے اتفاق سے بھی ایسا نظام وجود میں نہیں آ سکتا. امپاسبل، ناممکن ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم مانتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے، کوئی بنانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی ہم اس مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود نہیں بن سکتی، خالق ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم تو اس کے بارے میں کہتے ہیں. ایک تو ماننا پڑے گا نا، یا تو کائنات خود بنی ہے یا خالق خود سے ہے. کائنات خود سے نہیں ہو سکتی، یہ اس کے صفات ہم جانتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتی. یہاں جب تک کسی چیز میں کی ایک کنڈیشن کو چینج کرنے والی کوئی چینجر نہ ہو تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی. تو کوئی چیز کریٹر کے بغیر وجود میں کیسے آ گئی؟ دیکھو ایک پنکھا رکا ہوا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا سائنس تو نہیں مانتی خدا ہے. میں نے کہا سائنس کے نظریات جو ہے نا، تھیوریز، ان سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. نیوٹن کہہ کے چلا گیا نا کہ جو چیز رکی بھی ہمیشہ کیا رہے گی، وہ بول لو بھائی کیا ہے وہ ہمیشہ، جب تک آپ بولو گے نہیں تو چپ ہی رہو گے آپ. یہ نیوٹن نے کہا ہے جو چیز رکی بھی ہے ہمیشہ رکی رہے گی، اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی چینجر کے بغیر. جو چل رہی ہے ہمیشہ کیا کرے گی؟ چلتی رہے گی. جب تک کوئی روکنے والا نہ ہو وہ رکے گی نہیں. تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا چینجر کے بغیر اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. بتاؤ چینجنگ، ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا، یہ زیادہ عجیب ہے یا عدم سے وجود میں آ جانا زیادہ عجیب ہے؟ یعنی آپ غفار بھائی کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوں تو یہ کردار ہے، یہاں والے غفار بھائی مراد نہیں. غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کہو کہ یہ ہلائے بغیر ہلتے نہیں ہیں لیکن پیدا خود سے ہو گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل نہیں سکتا ہلائے بغیر، ایک کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی، تو خود سے پیدا کیسے ہو گیا؟ تو پہلا کانسیپٹ ہمارا لا الہ الا اللہ میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے، کوئی کریٹر ہے اس کا. تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی نہیں، جیسے ڈورمنٹ ٹائپ کے لوگ، کچھ بھی نہیں. تو ہم اس نظریے، جب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا، تو ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو ایتھیسٹ اور ایتھیزم سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس سے مسئلہ حل یار بول لو نہیں ہوتا. اس سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کسی نے پیدا کیا ہے. سائنسدان بھی بہت سارے ہیں کہہ رہے ہیں یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. بھائی کسی نے کیا کیا ہے؟ حتیٰ کہ ڈارون بھی مانتا تھا خدا ہے، وہ نظریے دے کے چلا گیا، لیکن وہ اپنی نجی لائف میں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے. اس نے ٹرائی کر کے دیکھا تھا کہ نظریہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، چل گیا تو چلے گا، نہیں چل تو ٹھیک ہے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم مان لیں کہ خدا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا ہے، لیکن کیا کریں ہیں، بس ہے جس نے بنایا ہوگا. اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ دیکھو ہم اس کو اگر اللہ مان لیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ، زنا مت کرو، شراب مت پیو. یہ تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا.
تو بھائی اب کیوں مانے کہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہی والا ہمارا خدا ہے بھائی وہ کوئی کریٹر ہے بنایا, اس کو کیا غرض کو جنت جہنم, یوں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا, یہ کرو گے تو جنت میں ڈال دوں. آپ نے سوچا نا الف لام میم سے قاری صاحب نے شروع کیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ جو باتیں چلی ہیں الف لام میم سے لے کے پورا مہینہ کنٹینیو چلتے چلتے اتنا لمبا کلام, تو ذہن میں آتا ہے نا کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ اتنے دنوں سے. یا تو کوئی ایسا کلام ہوتا جو جس کے کوئی مطلب ہی نہ ہوتا. جیسے بہت سارے مذہبوں میں نا ان کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ کوئی منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کا مطلب نہ ان کو آتا ہے نہ دوسرے کو آتا ہے. میں برما میں تھا تو وہاں بدھسٹ مذہب والوں کی اذان ہوتی تھی, بدھسٹ مذہب کی اذان ہوتی تھی. اس اذان میں نا فجر سے پہلے ہوتی تھی وہ اذان ان کی, وہ مذہبی عبادت گاہ میں بلانے کے لیے. میں ان سے پوچھتا تھا یہ بندہ بول کیا رہا ہے, کچھ عجیب سے ورڈنگ تھی, ان کی زبان میں ہوگا. تو وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا میں اس کا مطلب, میں نے کہا چلو جو اذان دے رہا ہے اس سے جا کے پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. صبح صبح اٹھتا ہے تو کچھ تو بول رہا ہے نا بھائی, کچھ بتا تو صحیح کیا کہہ کیا رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ریکارڈنگ چلتی ہے, بندہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں, بندہ نہیں, اتنی ٹینشن نہیں کوئی بندہ لے گا کہ وہاں جائے اور وہ اتنی, اور اذان بھی بہت لمبی, اس کو میں مجازاً اذان کہہ رہا ہوں, وہ اپنی زبان میں جو بھی کہتے ہیں. بہرحال میں نے بڑی کوشش کی, مجھے اس کا مطلب کسی نے نہیں بتایا. ہو سکتا ہے کوئی جانتا ہو, کروڑوں میں سے 2-4 لوگ جانتے ہیں اس زبان کو, بڑی کوئی قدیم زبان تھی. تھوڑی دیر میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا یار ہماری مسجد سے جب ندا لگ رہی ہے اس کا مطلب دنیا میں ہر شخص جانتا ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے میسنجر ہیں. حی علی الصلاۃ, آؤ. جب یہ سب باتوں کا اقرار کرتے ہو تو پھر سو کیوں رہے ہو, صحیح ہے نا, کتنی واضح اذان ہے یا نہیں ہے, تو پھر سو کیوں رہے ہو بھائی. حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف. فوراً اسکال ہوگا بھائی ہم اپنی نیند قربان کر کے نماز کے لیے جائیں, ملے گا کیا, حی علی الفلاح, کامیابی ہے اس میں, اس کی طرف آ جاؤ. کتنا واضح کلام ہے یا نہیں ہے. تو اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ایک اذان ہے, یہ تو الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک اللہ نے مسلسل کچھ کہنا شروع کیا اور اللہ کہتا چلا گیا اور پورا قرآن ختم ہو گیا. تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کیا کہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, تو اللہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے الف لام میم سے لے کے, زیادہ باتیں نہیں ہیں اس میں, سمجھ لیں. وہ ایک دو چار باتیں ہیں جس کو اللہ کیا کر رہا ہے, مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے. کبھی کس طریقے سے, کبھی کوئی واقعہ سنا کے, کبھی آخرت کی ہولناکیاں بیان کر کے, کبھی اپنی نعمتیں بیان کر کے, کبھی اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے. اس کا ہدف ایک ہی ہے. وہ ہدف کیا ہے, اس بات کو مان لو کہ لا الہ الا اللہ. اس چھوٹے سے سینٹنس کو سمجھانے کے لیے پورا الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اب آپ کو سوال پیدا ہوگا یار یہ لا الہ الا اللہ کیا اتنی ویلیو والی چیز, کیا ہے اس میں کوئی خاص چیز, اس سے کیا ہوگا اگر ہم نہیں مانتے. گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو, آپ لوگ بول نہیں رہے, کچھ سب لوگ بولیں گے, جب بولیں گے تو پھر میں اس دوران ایک گھونٹ چائے کے لے لوں گا. گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ, کیا نقصان ہو گیا گورے کا نہ مان کے. یہ کوئی اتنی قیمتی بات ہے لا الہ الا اللہ, اتنا قیمتی کلام ہے, تو جاپان کے سائنسدانوں کو ماننا چاہیے تھا نا. یہ دنیا میں ہر قیمتی چیز میں وہ پہل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جب کورونا دنیا میں آیا تو سب سے قیمتی چیز تھی کووڈ کی ویکسین کا ایجاد کر لینا. تو ہم نے ایجاد کی یا انہوں نے ایجاد کی؟ ہم تو لگوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. گھنٹوں انہوں نے ہمارے پاؤں پکڑے, خدا کے لیے لگوا لو ورنہ تم تو مرو گے ہم بھی مریں گے. ہمارے ہاں تو نالج کا جو مینٹل جو ہمارا لیول ہے نا, جو نالج کا لیول وہ یہ ہے کہ ہم تو اس کو یہودیوں کی سازش کہہ رہے تھے, ہم نے کہا لگوانی نہیں ہے. تو پولیو میں بھی یہی چل رہا ہے ابھی, پولیو بھی یہودی کی سازش, فلاں بھی یہودی کی سازش. یہودی خود حیران ہے کہ یار پتہ نہیں ہر سازش تم نے میرے کھاتے میں کہاں سے لگے. تمیز سے ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے, تم بھی کر لو یار, پولیو کو جڑ سے دنیا سے ختم کر دو. ہر چیز میں کیا لیبل لگایا ہوا ہے, سازش. تو خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو یہ کلمہ دے کے بھیجا ہے, میں نے اس کائنات کو بنایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم مان لو کہ لا الہ الا اللہ.
یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری نظر میں یہ جو سینٹنس ہے نا چھوٹا سا لا الہ الا اللہ، اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوتا بھائی اس میں ہے کیا مسئلہ، کیا ایسی خاص چیز ہے لا الہ الا اللہ میں؟ دیکھو لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہو نا تو اس میں چند دعوے چھپے ہوئے ہیں، وہ جب آپ مان لو گے نا تو آپ کا لائف اسٹائل بالکل 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گا. پھر گورے والی لائف اسٹائل آپ کا رہے گا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قرآن یہ بار بار کہتا ہے میں نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ایک ہی دعوت تھی، لا الہ اللہ تعبد الا اللہ. اسی کلمے کو مختلف انداز سے دہرایا گیا. ہم نے نوح کو بھیجا اللہ تعبد الا اللہ، عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. تو یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی بات ہے جو اتنا اللہ تعالیٰ اس کلمے فوکس کر رہا ہے اور اس کے ذکر کو سب سے افضل ذکر بھی قرار دیا گیا؟ دیکھیں 4 چیزیں ہیں جس میں ہم لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں، اور اس اقرار کرنے کے بعد ہر چیز میں آپ کا کانسیپٹ، پہلی بات اس میں ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے. یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا. آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود میں آیا ہے، کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی، اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے، کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے، ایک سیل پیدا ہوا. ادھر توجہ، ایک سیل پیدا ہوا، اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا، ترقی کی، پودے کی شکل اختیار کی، ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی، پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا، پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا، پھر وسیم بھائی بن گیا، پھر غفار بھائی بن گیا. ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا، ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا، پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان. ایک نظریہ یہ ہے. اس میں خدا کو کیا کر دیا؟ خدا کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی، یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو. سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی، میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے تم لوگوں نے گائی. ایک نظریہ یہ ہے، صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اچھا بیان خواتین بھی سن رہی ہیں تو مجھے بتا دیا کریں بھائی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں شادیوں کی باتیں نہ آ جائیں. ہاں خواتین بیان سن رہی ہیں جی؟ نہیں خواتین بیان سن رہی ہیں، دعوت دی ہوئی ہے خواتین کو پہلے بتا دیا. اچھا نہیں خیر میں ایسی بھی نہیں کرنی تھی کی بات کرنی تھی، میں تو ابھی لا الہ الا اللہ پہ بیان کر لے گا. بہرحال جی ایک نظریہ یہ ہے خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے، سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا. تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں. ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے. ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں، دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی. اب قرآن بھی کہہ رہے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا ہے. یہ خود نہیں ہوئے الگ، ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. اتنا تمیزدار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے، ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے. اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو نہیں سکتا. کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتا. بندر سے انسان نہیں بن سکتا. اگر بنائے تو وہ بیچ کے کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی؟ ایک دم سے تھوڑی انسان تک آگے کھڑا ہو جائے گا. بندر نے ارتقا کیا نا بھائی، ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے، اس کی آدھی دم ہے آدھی ابھی باقی ہے. ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی، ابھی وہ ارتقا سے طے کر رہی ہے. یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے، وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان. بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا بھائی.
مجھے ایک بات بتاؤ، میں اس کو زیادہ نہیں ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا، اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ، بالکل 100% بکواس کی ہے، ڈارون نے جھوٹ بولا ہے، وہ کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو، لیکن تھوڑا سا میں اس کو تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے. آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا، خربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا، وہ خربوں سال میں. آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہو اور خربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے، تو خربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں؟ ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے. میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ ایجاد نہیں ہے، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے. میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں، آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں. تو یہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں، پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں، برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے. پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں. 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی، ایجاد نہیں ہے، کاپی ہے. یہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے، اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے؟ ڈیجیٹل کیمرہ. بھائی بات بتاؤ، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے، جو اوریجنل نہیں ہے، خربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ، مان لو گے آپ؟ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس طرح سے بنا ہوگا. یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی کسی نے بنایا ہے، اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے خود نہیں بن سکتی، جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ یار بھائی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے آپ لوگ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ، جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں، انہوں نے ہزاروں سال جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے، بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں. تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے، وہ بہت عجیب چیز ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں، بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں. ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں، پلاسٹک گلاسز، ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا، مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے. تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی، 2 کے 4 نظر آنا شروع. وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں، اس نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ. اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں، یہ ایک بھی نہیں ہے، 2 ہیں. 2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ. یہ ایک کیمرہ ہے اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں، 2 کیمرے ہیں. یہ کیمرے بنتے کیسے ہیں؟ ماں کے رحم میں ایک معمولی سا قطرہ، قرآن کہہ رہا ہے قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانہ دیتے ہیں ہم اس کو. پھر ماں کھاتی ہے روٹی، چاول، غلطی سے میں نے غلط کہہ دیا، برگر، پیزا، ڈبل روٹی اور بھی مٹھائیاں، جو بھی آج کل اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ماں کھاتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ہر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. جیسے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا، جب جہاں شو روم میں، جہاں ورک شاپ میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں تو سارے میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کام پہ. کوئی ہیڈ لائٹ لا کے ادھر ٹھوک رہا ہے، کوئی دروازہ ادھر لا کے ٹھوک رہا ہے. اندر ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جناب 9 مہینے میں بچہ بن کے اسٹرکچر تیار. اور کمال کی بات یہ، ادھر بچہ دنیا میں آیا، اب جس روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان کی گروتھ ہو رہی تھی، اسی روٹی سے فوراً ایک بالکل نئی چیز بننا شروع، اس کو ہم دودھ کہتے ہیں. دودھ بننا شروع ہو گیا، ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع ہو گیا. اور ادھر بچہ آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں پہ لپکنا شروع ہو گیا. خربوں اربوں سال کے اتفاق سے بھی ایسا نظام وجود میں نہیں آ سکتا. امپاسبل، ناممکن ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم مانتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے، کوئی بنانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر بنانے والے کو کس نے بنایا؟
بھائی ہم اس مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود نہیں بن سکتی، خالق ہماری عقل سے بالا تر ہے، ہم تو اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایک تو ماننا پڑے گا نا، یا تو کائنات خود بنی ہے یا خالق خود سے ہے۔ کائنات خود سے نہیں ہو سکتی، یہ اس کے صفات ہم جانتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں جب تک کسی چیز میں کی ایک کنڈیشن کو چینج کرنے والی کوئی چینجر نہ ہو تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی، تو کوئی چیز کریٹر کے بغیر وجود میں کیسے آ گئی؟ دیکھو ایک پنکھا رکا ہوا ہے، ایک صاحب نے مجھے کہا سائنس تو نہیں مانتی خدا ہے، میں نے کہا سائنس کے نظریات جو ہے نا، تھیوریز، ان سے خدا کا وجود ثابت ہو رہا ہے۔ نیوٹن کہہ کے چلا گیا نا کہ جو رکی ہوئی ہمیشہ کیا رہے گی، وہ بول لو بھائی کیا رہے گی، وہ ہمیشہ جب تک آپ بولو گے نہیں تو چپ ہی رہو گے آپ۔ یہ نیوٹن نے کہا ہے جو چیز رکی ہوئی ہے ہمیشہ رکی رہے گی، اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی چینجر کے بغیر۔ جو چل رہی ہے ہمیشہ کیا کرے گی، چلتی رہے گی، جب تک کوئی روکنے والا نہ ہو وہ رکے گی نہیں۔ تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا چینجر کے بغیر اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ بتاؤ چینجنگ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا یہ زیادہ عجیب ہے یا عدم سے وجود میں آ جانا زیادہ عجیب ہے؟ یعنی آپ غفار بھائی کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوں تو یہ کردار ہے، یہاں والے غفار بھائی مراد نہیں، غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کہو کہ یہ ہلائے بغیر ہلتے نہیں ہیں لیکن پیدا خود سے ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل نہیں سکتا ہلائے بغیر، ایک کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی، تو خود سے پیدا کیسے ہو گیا وہ؟ تو پہلا کانسیپٹ ہمارا لا الہ الا اللہ میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے، کوئی کریٹر ہے اس کا۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی نہیں، جیسے ڈورمنٹ ٹائپ کے لوگ، کچھ بھی نہیں۔ تو ہم اس نظریے جب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا تو ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو ایتھیس اور ایتھیزم سے ہم باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، اس سے مسئلہ حل یار بول لو نہیں ہوتا، اس سے مسئلہ۔ لوگ جو کہتے ہیں کسی نے پیدا کیا ہے، سائنسدان بھی بہت سارے ہیں کہہ رہے ہیں یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، بھائی کسی نے کیا کیا؟ حتیٰ کہ ڈارون بھی مانتا تھا خدا ہے، وہ نظریے دے کے چلا گیا، لیکن وہ اپنی نجی لائف میں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے۔ ٹرائی کر کے دیکھا تھا کہ نظریہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، چل گیا تو چلے گا، نہیں چلتا تو ٹھیک ہے۔ تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم مان لیں کہ خدا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا ہے، لیکن کیا کریں ہیں، بس ہے جس نے بنایا ہوگا، اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ دیکھو ہم اس کو اگر اللہ مان لیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ، زنا مت کرو، شراب مت پیو، یہ تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا۔ تو بھائی ہم کیوں مانیں کہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہی والا ہمارا خدا ہے؟ بھائی وہ کوئی کریٹر ہے، بنایا، اس کو کیا غرض کو جنت جہنم، یوں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کرو گے تو جنت میں ڈال دوں گا، اس کا ضرب بہت بڑا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالتا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی میرے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی یہ کرتا ہے کہ تمہاری لائف ہے گزارو بھائی، میں نے بنا دیا، بس بنا کے تمہیں کیا کیا ہے، چھوڑ دیا۔ تو لا الہ الا اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کریٹر بھی ہے اور اس کا نام کیا ہے، اللہ۔ سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ کریٹر بھی ہے اور وہ مبہم نہیں ہے، تو پتہ نہیں کون ہے، کیا نام ہے، بس گاڈ ہے، لیکن اس گاڈ کا نام کیا ہے، اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک وہ گاڈ ہے جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کا نام کیا ہے کہاں ہوں، باتیں کیا کرتا ہے، چاہتا کیا ہے، اور ایک وہ گاڈ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ۔ وہ گاڈ ہے جو الف لام میم سے لے کے والناس تک ہم سے باتیں کرتا ہے، وہ اپنا بھی انٹروڈکشن کرواتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں اللہ تیری کیا صفات ہیں، وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی میں زندہ ہوں، القیوم میں نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، لہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارا نہیں ہے، کس کا ہے، میرا ہے، والارض، جو کچھ زمین میں ہے میرا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، زمین اور آسمان کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی، بڑا ہے، العظیم، بہت عظمت والا ہے۔ اے اللہ تو نے کام کیا کیا کیے؟ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کر، پھر آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا، دونوں کے ملاپ سے انسانوں، مردوں اور عورتوں سے زمین کو بھر دیا، اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، میں نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا، اپنے انٹروڈکشن کے لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، موسیٰ کو تورات دی،
یعنی یہ وہ خدا ہے جو سوسائٹی میں ان ہے، جو اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، پیغمبروں کو بھی بھیج رہا ہے اور اپنی قدرت اور طاقت کے نمونے بھی دکھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو جانور کو تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو، اس سے چکنا گاڑا دودھ کون نکالتا ہے؟ میں نکالتا ہوں. شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ میں نے سکھایا. اب یہ والا اللہ یہ تو باتیں بھی کر رہا ہے، اپنا تعارف بھی کر رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے مجھے کیا پسند ہے، کن چیزوں سے میں ناخوش ہوتا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا، ساری باتیں کر رہا ہے. اور جو وہ خدا جس کا نام اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، جو آپ کے خیال میں وہ صحیح والا خدا ہے، وہ چپ بیٹھا ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے. ہم کہیں گے بھائی اگر تم جس کو خدا مانتے ہو وہ سچی مچی کا ہے تو منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ یہ والا غلط ہے، یہ لوگوں اس کی باتوں میں مت آنا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. دیکھو مجھے بتاؤ، امریکہ سے 2 سفیر آئے آپ کے پاس. امریکہ ایک بڑا پاورفل کنٹری ہے، اس کے سفیر کو ویلیو دی جاتی ہے. وہ آ گیا دی 2 سفیر اسلام آباد، دونوں گزرے ایک ساتھ. اب ایک کہہ رہا ہے کہ میں اصل سفیر ہوں اور امریکہ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، اس پہ سائن کریں، اس پہ سائن کریں. دوسرا چپ دھنا بن کے بیٹھا. یہ والا اپنا کارڈ بھی دکھا رہا ہے، اپنا ثبوت پیش کر رہا ہے. دوسرا کیا کر رہا ہے؟ ہم سارے، ہماری گورنمنٹ، ہمارا سفیر سارے معاہدے کر رہے ہیں اس کے ساتھ جس کے پاس کارڈ بھی ہے، جو پیغام بھی لے کر آیا بھائی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ. اگلی دفعہ کس کو لان استغفر اللہ، یعنی یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں، منہ سے نکل گیا. اچھا خیر، مجھے بتاؤ امریکہ کے 2 سفیر آئے، ایک چپ بیٹھا ہوا ہے گنڈا بن کے. ہم سارے معاملات اس سے کر رہے ہیں. اور آسان مثال دیتے تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. آپ کے گھر میں بچی کے رشتے کے لیے 2 بندے آئے. ایک کا بڑا اچھا گیٹ اپ، بیس کوٹ پہنی ہوئی ہے اور بڑی خوشبو لگا کے آیا ہوا ہے، سوٹ میں بڑا مزیدار، ڈریسنگ سے بھی لگ رہا ہے کوئی رشتے ہی کے لیے آیا ہو. آپ اس سے انٹرویو لے رہے ہیں، بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی انکل میری یہ جاب ہے، میں یہ کرتا ہوں. اچھا بیٹا جب شادی ہو جائے گی اپنی وائف کو رکھو گے کہاں؟ جی میں نے ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے، وہاں رکھوں گا. اور کیا کرو گے؟ پوری باتیں کر رہے ہیں. جب جانے لگا نا تو کہہ رہا ہے اصل میں سفیر یہ ہے، میں نہیں ہوں، سوری رشتہ لینے یہ آیا تھا، میں نہیں آیا. تو غصہ آئے گا تو کم بخت جب 1 گھنٹے سے میں اس سے انٹرویو لے رہا ہوں اور وہ اپنا انٹروڈکشن کرا ہے تو منہ سے پھوٹا کیوں نہیں اتنی دیر سے؟ اب غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پھوٹتا نا، بولتا ہے کہ وہ نہیں ہے میں ہوں، وہ جھوٹا ہے میں ہوں. اتنی سینس اس آدمی میں بھی ہوتی ہے جو کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بیچ میں گھسا ہوا ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ لگاؤ کہ انکل یہ نہیں ہے، اصل کون ہے؟ میں ہوں. تو جو خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جب ہمارا والا خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ قرآن بھی نازل کر رہا ہے، وہ احکامات بھی دے رہا ہے، تو جو سچی مچی کا خدا ہے کچھ تو کرے نا، وہ بولے کہ یہ لوگوں دھوکے میں نہ آؤ، یہ اصل خدا نہیں ہے، اصل کون ہے؟ میں ہوں. تو ہم گونگے بہرے کو خدا نہیں مانتے، جو نہ آج تک بولا ہے نہ منہ سے کبھی کچھ پھوٹا ہے. یہ پھوٹا کا لفظ میں کراچی کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں. کہتے ہیں نا تو پھوٹ تو صحیح، منہ سے کچھ کہتے کہ نہیں کہتے؟ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کچھ تو بول. جو خدا بولتا ہی نہیں ہے بھائی، تو ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو اویلیبل ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ ہے جو تورات بھی نازل کر رہا ہے، جو انجیل بھی نازل کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہندوؤں کی کتاب گیتا بھی تو ہے. ہندو کہتے ہیں ہمارا جو بھگوان ہے اس نے یہ گیتا دی ہے ہمیں، اور سکھ کہتے ہیں ہمارا جو خدا ہے اس نے یہ دی ہمیں. ہم کہتے ہیں بھائی اس کی میں ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. 2 سفیر آپ کے پاس آئے، ایک کہہ رہا ہے امریکہ کا سفیر میں ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں ہوں. آپ نے کہا یار پیغام کیا لے کر آئے ہو؟ ایک کی جیب سے پرچی نکلی، بڑا زبردست پیغام ہے اس کے اندر، پیغام سے لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ ہی کا پیغام ہو سکتا ہے. دوسرے کی جیب سے پرچی نکلی، اس میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے، واپسی پہ ٹماٹر لیتے ہوئے آنا، ادرک لیتے ہوئے آنا. تو آپ کہو گے بھائی تو غلطی سے بیگم کا پرچہ اٹھا کے لے آیا ہے، تو سفیر نہیں. ہم جب قرآن کے علاوہ آسمان جو کتابیں مذہبی وہ پڑھتے ہیں، وہ ہماری نیچر کو اپیل نہیں کرتی، وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی. وہ پیغام لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے. وہ کتاب بتا رہی ہے کہ یہ گھٹیا قوم ہے، یہ اونچی قوم ہے. یعنی خدا خود انسانوں کو مختلف قوموں میں بانٹ کے لڑوا رہا ہے. خدا کیوں ایسا کرے گا بھائی؟ وہ کہہ رہی ہے چھوت قوم ہے، وہ کہہ رہی ہے اچھی قوم ہے، وہ کہہ رہی ہے یہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. قرآن عربوں کو کہہ رہی ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سپیریئر قوم سمجھتی تھی، ان کو کہہ رہے ہیں اے لوگو ہم نے تمہیں ایک آدم حوا سے پیدا کیا، اس وقت نہ عربی تھے نہ اجمی، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا. اس قبیلے صرف تمہارا ایک تعارف ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. افضلیت کی بیس یہ قبیلے اور قوم نہیں ہے، افضلیت کی بیس یہ کہ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے اور کون برائیوں سے بچتا ہے. ایک ایک لفظ قرآن کا اٹھا کے دیکھو، اس کی تعلیمات دیکھو. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم
وبنات الاخ وبنات الاخ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ. ایک ایک لا ایسا بیان کیا قرآن نے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، وراثت کے جب احکام قرآن بیان کرتا ہے ایسا کلیئر کرتا ہے. خدا تمہیں وصیت کر رہے ہیں اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، جب مرو گے تو وراثت کس کو ملے گی؟ کتوں کو نہیں ملے گی، گورنمنٹ کے پاس نہیں جائے گی. یہ وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو ملے گی. بیٹے کو دگنا، بیٹی کو آدھا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اتفاق سے تمہاری زوجہ کا انتقال ہو گیا، جو کہ ہوتا نہیں ہے. مرد پہلے جاتا ہے عام طور پہ، لیکن اگر بیوی اتفاق سے پہلے مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہے اولاد نہیں ہے تو تمہیں 50% ملے گا، اولاد ہے تو 25% ملے گا. اور وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تم پہلے مر گئے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ تو ان کو 25% ملے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد ہے. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر 12.5% ملے گا ان کو. جہاں سے قرآن کے حکام اٹھا کے دیکھو، نیچر کو بھی اپیل کر رہے ہیں، کھوپڑی میں بھی آ رہے ہیں وہ حکام. ایک پیغام ہے بھائی، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ. جب یہ واقع ہوگی تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے، ان کو تھوڑا عذاب نہیں ہوگا. وہ جہنم کی آگ بھڑکتا ہوا انگارہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشویٰ، جو کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا. تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم کس کو اپنی طرف کھینچے گی؟ ہر اس شخص کو اپنی طرف کھینچے گی جس نے ہمارے احکام سے منہ موڑا. ادبرہ کا معنی پشت دکھائی ہمیں. آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں، جب منہ موڑتے ہیں، اگنور کرتے ہیں تو پشت پھیر دیتے ہیں آپ. تدعو یعنی پکارے گی یہ جہنم، بلائے گی. بالکل ایسے ہے جیسے میگنیٹ کی خاصیت ہوتی ہے لوہے کو اپنی طرف کھینچنا. پلاسٹک رکھ دیں، چپکانے کی بھی کوشش کریں تو نہیں چپکتا. بالکل یہی قرآن کا انداز ہے کہ جہنم جو ہے نا کھینچے گی کن لوگوں کو اپنی طرف؟ جن کے اندر یہ برائیاں ہوں گی. پہلی برائی من ادبر وتولی، جو اللہ کے حکام سن کے پشت دکھائے گا، پیٹھ دکھائے گا. وتولی اور منہ موڑے گا، اعراض کرے گا. آج جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں نا، یہ صرف نافرمان نہیں ہے، یہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کسی طرح توبہ کی توفیق مل جائے. یہ اس پہ مطمئن ہے. آج میں نے کسی کے کمنٹس پڑھے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی پاکستانی لوگ جو ہے نا، بس ان کو زندگی بھر جو ہے وہ کمانے کی فکر ہوتی ہے، پھر 40 سال تک جو ہے پھر وہ بچے ہوتے ہیں ان کے، پھر ان کی بچوں کی فکر ہوتی ہے، پھر 60-70 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اسی میں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے. یعنی اس نے آخرت کی فکر کو کتنا ہلکا لے کے بیان کیا کہ پاکستانی قوم جو ہے شروع میں پڑھائی کی فکروں میں ٹائم گزرتا ہے ان کا، پھر شادی بیاہ کی فکروں میں گزرتا ہے، پھر بچوں کی شادیوں کی فکروں میں گزرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس نے لکھا تھا کہ یعنی صحت کی تو فکر ہوتی نہیں ہے، بس یہ چند مخصوص فکریں ہیں. لہذا عمر جو ہے نا ان کی بڑی چھوٹی ہو گئی ہے، 60-70 سال میں مرمرا جاتے ہیں، اور گورا 80-80 90 100 سال جی رہا ہے. تو ریٹائرمنٹ کی عمریں بڑھا دی ان لوگوں نے. صحت کا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی تو صرف اتنا کہہ دے کہ صحت کی تو فکر ہی نہیں کرتے، پہلے پڑھائی کی فکر میں لگتے ہیں، کمانے کی فکر میں لگتے ہیں، بچے پیدا کرنے کی فکر میں لگتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں پڑے پڑے کوئی کام نہیں ہوتا. یہ کہہ دو آپ. یہ آخر میں یہ تڑکا لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی پھر 40-50 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اللہ اللہ کوئی حج کر رہا ہوتا ہے نا لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد، چلو یار اب حج کر کے آ جاؤ، چلو تھوڑا سا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا اس نے یہ جملہ کہا، اس کی نظر میں یہ جملہ بہت ہلکا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کی نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری جملہ ہے. کیا کہہ دیا تو نے؟ ایک مذاق میں تو نے اس کو کہہ دیا کہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی ان کے پیش نظر نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں بے وقوف لوگ ہیں. یعنی اللہ ایسے لوگوں کو احمق ترین لوگ قرار دیتا ہے. اللہ پتہ ہے ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ ام حسبتم انما خلقناکم عبثا. اچھا یہ جس نے یہ کمنٹس کیے اس کی نظر میں کارآمد انسان کون ہونا چاہیے؟ اب یعنی وہ کیا چاہ رہا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ پڑھائی کی فکر میں نہ لگیں. کیا کریں بھائی؟ پھر اس کے بعد آپ شادی کی فکر میں نہ لگیں، پھر بچے پیدا کرنے کی فکر میں نہ لگیں، پھر بچوں کی فکر میں نہ لگیں، اور آخر میں آخرت کی فکر میں بھی نہ لگیں.
تو کیا کرے بھائی پھر وہ یہ لوگ نا، یہ وہ غلام لوگ ہیں جو غیر مسلموں سے اتنے انسپائر ہو گئے ہیں، متاثر ہو گئے ہیں، اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، یعنی گورے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی ٹینشن لیس زندگی دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے کہ فکروں سے مکمل ہی آزاد ہو جائیں. تبھی ایک بات اکثر کہی جاتی ہے نا، وہ قیصر راجہ صاحب نے بڑی خاندانی بات کی تھی نا کہ میرے بارے میں کہا کہ آپ نے دیسی ملحدوں کو بہت زیادہ ویلیو دے دی ہے. تو قیصر راجہ صاحب کی فیلڈ ہے نا یہ الحاد پہ کام کرنا. تو یہ بات واقعی میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جو دیسی ملحد ہے نا، یہ گوروں کے ایتھیس سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. گورا جب بات کرتا ہے نا، گورے میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ میں بھی کر کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو. وہ اتنا اس سے آگے نہیں بڑھتے. ان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں خاص طور پر، وہ مذاق نہیں اڑاتے اسلامی حکام کا. آپ ان سے بات کریں وہ بھپتیاں نہیں کستے. یہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں نا، یہ وہ ہیں جیسے کسی غریب کے پاس نیا پیسہ آ جائے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں ہم ایکچولی جب ہم خدا کا انکار کریں گے نا، ہم کہیں گے اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، مذہب غلط ہے، تو دنیا ہمیں ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا سمجھے گی. لوگ یہ سمجھیں گے یہ دقیانوس نہیں ہے کہ مذہب کو فالو کرنے کی وہ کر رہے ہیں. ہم بالکل براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ جیسے کوئی کہتا ہے نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے سیکولر ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ نعرہ بڑا اٹریکٹیو ہے، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. وہ شو کرتے ہیں ہم نیوٹرل لوگ ہیں. اور آپ کو پتا ہے انسانی نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ نیوٹرل لوگوں کی بات کو ویلیو دیتا ہے. مثال کے طور پر میرا جھگڑا چل رہا ہے ان کے ساتھ، پھڈا میرا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں اس نے پیسے چرائے، یہ کہہ رہا ہے نہیں چرائے. تو اب میرے چچا سے تھوڑی فیصلہ کروائیں گے کیونکہ وہ تو نیوٹرل تھوڑی ہے بھائی، وہ تو مجھے سپورٹ کریں گے. ان کے ماموں ان کو ایک ایسا بندہ ہم لے کر آئیں گے جو نہ اس کا نہ ادھر کا. تو یہاں یہی فارمولا فٹ کرتے ہیں، دیکھو میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے، میں تو نیوٹرل ہوں. لوگ کہتے ہیں بندہ نیوٹرل ہے. یار یہ بات کرے گا تو قرآن حدیث کی کرے گا، اس پہ نہ دیوبندیت کی چھاپ ہے، نہ حنفیت کی چھاپ ہے، نہ شافیت کی چھاپ ہے، نہ اہل حدیث ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ نیوٹرل. یہ نفسیات سے کھیلنے والی باتیں. میں بتاتا ہوں یہ منجنوں میں گڑبڑ کیا ہو رہی ہے. اسی طرح جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، جو دیسی ایتھیسٹ ہیں، جو یہاں سے گئے اور وہاں جا کے بہک گئے کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں دیکھی نہیں تھی. اتنی بڑی تعداد میں شراب کباب، جب وہاں گئے نا تو پاگل ہو گئے. بے یہ کیا ہے یار، یہ لائف یہ ہے انجوائمنٹ اصل. تو شراب کباب اور وہ اوٹ پٹانگ، اتنا جتنا گورا بھی نہیں ہوگا اس میں. تو بالکل ہی پھر ان کو یہ مولوی لوگ اور یہ مذہب اور یہ مدرسے سب کیا لگتے ہیں. تبھی یہ آپ کو پتا ہے گوروں میں ہومو سیکشولیٹی کے خلاف بہت سارے ملحد بھی ہیں، لیکن دیسی ملحد کوئی آپ کو ہومو سیکشولیٹی کے خلاف نہیں ملے گا. وہ سارے کہتے ہیں سب کو اس گند میں ڈال دو، وہ اس میں لگے ہوئے آگے. اللہ جو میری معلومات میں ہے، ایسا دعویٰ میں نہیں کرتا، یہ ظاہر ہے پوری دنیا تو ہم نے نہیں دیکھی ہے، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دیسی لوگ جو ہے نا، دیسی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. تو یہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں نا، ہم نیوٹرل ہیں، ایکچولی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، تو اب لوگ کہتے ہیں یار ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کرے گا. تو یاد رکھو جتنے فرقے بنے ہیں نا، وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کیے تو ایک رائے قائم ہو گئی. پھر جب اس میں بہت سارے لوگ آ گئے تو وہ ایک مسلک بن گیا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے تحقیق، جو مرتب تحقیق جسے کہتے ہیں، تو کوئی فرقہ تھا ان کا امام حنیفہ کا؟ بولو کہ بھئی وہ فقہ حنفی کو فالو کر رہے تھے کیا؟ وہ انہوں نے بالکل کیسے کیا ہے؟ نیوٹرل ہو کے. اذا صح الحدیث فهو مذہبی، مشہور قول امام حنیفہ کا، بھئی جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا کیا ہے؟ مذہب ہے. تو انہوں نے اصول وضع کیے، ان کے شاگردوں نے پھر اس پہ کتابیں لکھی ہیں. تو بالکل نیوٹرل ہو کے ایک تحقیق کر کے ایک فقہ کو مرتب کیا. امام شافعی نے بھی بالکل نیوٹرل ہو کے، اس میں یہ نہیں کہ کسی کی رائے فلاں کیا کہتے، بھائی ہم ان کی یہی رائے تھی، لیکن وہ لوگ اس کے اہل تھے. ان کے پاس قرآن و سنت کا علم بہت مضبوط علم تھا. امت نے گواہی دی کہ یہ اس کے اہل ہیں کہ نیوٹرل ہو کے جب یہ تحقیق کریں تو اس تحقیق کو فالو کیا جائے، کیونکہ یہ نیوٹرل ہیں. امام مالک بھی نیوٹرل تھے، امام احمد بن حنبل بھی کیا تھے؟ نیوٹرل. اس میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھتا ہوں؟ قرآن میں. میں اس کے بعد دیکھتا ہوں حدیث رسول میں، پھر اصحاب رسول میں،
اصحاب رسول کے بعد بھی آپ کسی کی رائے کو لیتے ہو، کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال. اصحاب رسول کے بعد اگر کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے تو بھائی وہ اگر صاحب رائے ہیں تو ہم بھی کیا ہیں، پھر ہم پر نہیں پابند کہ ہم ان کو فالو کریں. تو یہ نیوٹرل ہو کے ہی تو کر رہے ہیں نا. اب آج کل کے جو فرقے آ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو کے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ بھی نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی اور ابو حنیفہ نے بھی نیوٹرل ہو کے تحقیق کی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جو تابعین کے دور میں نیوٹرل ہو کے تحقیق کر رہے تھے ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے، یہ جو آج کل کے آئے ہوئے ہیں ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے؟ اگر آپ نیوٹرل ہونے کی بیس پہ کر رہے ہو تو وہ بھی تو نیوٹرل ہی تھے نا، تو کیوں نہ ان کو فالو کیا جائے. یہاں ایک مشہور وہی منجن کہ ہم نے نہ ان کو کرنا ہے نہ ان کو کرنا ہے، ہم نے قرآن اور سنت کو کرنا ہے. تو اب یہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہا ہے، ابو حنیفہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہی باتیں جو یہ کر رہے ہیں وہی بھی کر کے گئے ہیں. بھئی ایک چیز رہ جائے گی، بھائی ہمیں ان کی دلیل تو ہمارے سامنے پہنچی ہے، ہمیں تو ان کی دلیل پہنچی ہے. یہ دلیل دیکھو، یہ تو ریفرنس کے ساتھ ہے. ابو حنیفہ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ریفرنسز کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس لیے آپ کو نہیں ملی کہ آپ نے اس کو پراپر وے میں پڑھا نہیں ہے. جو جہالت کا اعتراف کر رہے ہو آپ، کامن سینس کیا کہتی ہے؟ 15ویں صدی کے بندہ اس کو جو ہے قرآن و سنت کا پتہ ہے، اور جو فقہ مرتب کر کے چلے گئے، جس پہ پوری اسلامی حکومتیں چلی ہیں، صدیوں چلی ہیں، خلافتیں چلی ہیں، لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء پیدا ہوئے، اس کو فالو کرتے رہے، ان کے پاس قرآن و سنت نہیں ہوگا. تو یہ منجن کی مختلف کیا ہیں بھائی اس میں. تو ہاں، اب سب نے نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کی ہے. امام شافعی نے بھی اس نیوٹرل ہو کے تحقیق میں بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا، اور کچھ مسائل میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. ہم کہتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء نے جب تحقیق کی اور پھر بھی اختلاف باقی جن مسائل میں رہ گیا، اب وہ حل نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی یہ کہ کچھ نہ کچھ دونوں طرف دلائل ہیں. جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اٹ مینس کہ یہ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں حل ہو رہا، کسی ایک کو فالو کر لو، دوسرے کو برا بلا مت کہو. یہ لوگ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس میں اس کو سمیٹ رہا ہوں، آ رہا ہوں دوسری طرف. یہ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا، یہ نیوٹرل گیری قیامت تک چلتی رہے گی. مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، نہ ہم حنفی ہیں نہ ہم شافعی ہیں، ہم نہ اہل حدیث ہیں، ہم تو نیوٹرل ہیں. لوگوں نے کہا یار، جیسے میرا کہیں بھی بیان جاتا ہے نا تو فوراً ایک کمنٹ آیا ہوتا ہے، بھئی یہ تو حنفی ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ فقہ حنفی کو سپورٹ کرنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جب نیوٹرل ہو کے کوئی مسئلے کی تحقیق سامنے رکھتے ہیں نا دلائل کی دنیا میں، تو اس میں حنفیت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بہت سے لسنر ایسے ہیں جو فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے، ان کو تھوڑی میں دلیل میں حنفیت پیش کروں گا. لیکن انہوں نے چھاپ بنا لی ہے. اب میں دلائل قرآن و سنت سے دے رہا ہوتا ہوں، حدیث رسول سے دے رہا ہوتا ہوں، اجماع صحابہ سے دے رہا ہوتا ہوں، تو وہ فوراً یہ کیا کر رہے ہیں؟ حنفی ہیں. حالانکہ وہ مسئلہ امام شافعی کا بھی ہوتا ہے، وہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہوتا ہے، وہی امام بخاری کا بھی ہوتا ہے، وہ امام مالک کا بھی ہوتا ہے، ساری دنیا کا وہی ہوتا ہے. تو یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے. اب نیوٹرل گیری کو آپ سمجھ لیں پہلے. نیوٹرل گیری جو آج کل چل رہی ہے نا کہ ہم تو نیوٹرل ہے، ہم پہ کسی فرقے کی چھاپ نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دو مولویوں میں جب پھڈا چل رہا ہے نا، اب ایک سواد کا بھی تھوڑا سا پھڈا شروع ہوا ہے. ضاد اور ضوا ہے کہ ضاد ہے. اس میں بھی لوگوں نے کیا کیا، ایک عالم کا بیان آیا کہ بھئی یہ ضاد ہے، دال کی طرح ہے. میرا پرانا بیان کسی نے چلایا کہ یہ ضا کی مشابہ ہے. اور ایک اور کیا نام ہے ان کا، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہے نا، ان کا بھی بیان آیا کہ یہ ضا کے مشابہ ہے، ضا کے مشابہ. اب یہ دو علماء کا اختلاف تھا، تو کسی تیسرے نے آ کے کہا کہ میں تو نیوٹرل ہوں بھائی. وہ اس نے اپنی رائے پیش کر دی. یاد رکھو، نیوٹرل آدمی جب اپنی رائے پیش کر دیتا ہے نا تو وہ نیوٹرل رہتا نہیں ہے، وہ خود اس جھگڑے میں کیا ہو گیا؟ ایک فریق بن گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مذہبی جھگڑا جب بھی ہوگا تو نیوٹرل قرآن و سنت ہیں. وہ جس کو کہہ رہے ہوں کہ یہ ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہوگا. اب جب عوام سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ قرآن و سنت کس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر تو اسکالرز ہی فیصلہ کریں گے نا، تو وہ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. مثال کے طور پر آج کسی کے کمنٹس آئے ہوئے تھے ضاد اور یہ جو اس طرح کے جھگڑے ہیں نا، کہ کہا کہ فلاں اسکالر ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا. تو مجھے خیال ہوا میں نیچے اس میں لکھ دوں کہ وہ جب 3 کا پھڈا ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ چوتھا ہوگا جو ان کے تینوں کے درمیان کیا کرے گا؟ فیصلہ. کیونکہ وہ تو بھی ایک فریق بن گئے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنے سارے فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس لیے یہ سب کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو جب آپ نے کہا یہ سب غلط ہیں تو آپ بھی تو لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ نہیں یہی بات میرا خیال ہے.
کیونکہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے. آپ نے کہا کہ یہ سب غلط ہیں, تو سب غلط ہو کر ایک اور فرقہ وجود میں آ گیا, تو آپ بھی اسی بیس پہ پھر آپ بھی غلط ہو گئے. کیونکہ جب یہ سب آپس میں لڑنے کی وجہ سے غلط ہیں, تو پھر آپ بھی تو ان سب سے لڑنے کی وجہ سے آپ تو سب سے بڑے غلط ہو گئے, کہ یہ تو پھر بھی کوئی ایک سے لڑ رہا ہوگا, دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوگا. اور اگر سارے آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ بھی تو ان سب سے لڑ رہے ہو, اور یہ سب آپ سے بھی لڑ رہے ہیں. تو وہی جنگ جس کی وجہ سے یہ غلط تھے, اسی جنگ میں آپ بھی کیا ہو گئے ہو. تو یہ جو منجن بکھ رہا ہے نا کہ سارے فرقوں کو ختم کر کے لڑائی ختم کرنی ہے, یہ منجن ہی غلط ہے. یہ لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان فرقوں سے ہٹ کر ذرا اوپر جاؤ. یہ تو قرآن و سنت کا سہارا لیتے ہیں نا. بالکل جو منجن آج کل مسلم اسکالرز منجن بیچ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور میں نیوٹرل ہوں, اللہ کی قسم یہی منجن ایتھیس اور ملحد لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو سب خدا کو مانتے ہیں. ہندو بھگوان کہتا ہے اس خدا کو, مسلم اللہ کہتے ہیں, اور انگریز گاڈ کہتے ہیں. خدا کو ماننے والوں میں کتنے فرقے آپس میں بنے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے, دوسرا کہتا ہے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا. ایک کہتا ہے کہ جی اتنے بھگوان ہیں, ایک کہتا ہے اتنے بھگوان ہیں. تو خدا کو ماننے والے لوگوں میں اتنے فرقے ہیں, یہ کسی ایک بات پہ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ تو جب تک یہ کسی ایک بات پہ جمع نہیں ہوتے, یہ سارے کیا ہیں؟ غلط ہے. تو یہ ایتھیس لوگ وہی نعرہ لگاتے ہیں جو مسلم اسکالرز مسلمانوں کو تانا دے کے اپنے آپ کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ملحد کی تقریر میں نے خود سنی ہے, میں نام نہیں لوں گا. اس نے کہا دیکھو یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلاف, حالانکہ سب خدا کو مانتے ہیں, کہتے ہیں کریٹر ہے. انہوں نے کہا جو توحید پرست ہیں, ان میں جو توحید کے دعوے دار ہیں, پرست ہوں یا نہ ہو دعوے دار ہیں, ان کے خود آپس میں جنگیں دیکھ لو, کتنی جنگیں ہوئی ہیں عیسائیوں کی. دیکھو ایتھیس عیسائیت کا بھی دشمن ہے, یہودیت کا بھی دشمن ہے, اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے. ایسا ہی ہے نا. تو کہتا ہے دیکھو یہ سب تو ایک اللہ کو مانتے ہیں, اور اسی اللہ کو مانتے ہیں جس نے پیغمبروں کو نبی بنا کے بھیجا. یہ سب ابراہیم کو, موسیٰ علیہ السلام اور یوسف, یہ سب کو یہودی عیسائی مسلمان مانتے ہیں. دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سب غلط قرار دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مسلمان کہتے ہیں عیسائی جہنم میں جائیں گے, عیسائی کہتے ہیں مسلمان جہنم میں جائیں گے, یہودی کہتے ہیں تم دونوں جہنم میں جاؤ گے, اور مسلمان اور عیسائی مل کے یہودی کو کہتے ہیں تم کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے. تو ایتھیس لوگ آئے, دیکھا ان کے کلپ, جو آج کل کے اسکالر جو نیوٹرل کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں, وہ دکھاتے, وہ دیکھو دیوبندی نے بریلوی کے خلاف فتویٰ دیا, اہل حدیث نے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دیوبندی نے اہل حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دونوں نے مل کے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا. بالکل وہی لطیفہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کے پہلے سے بچے تھے, اس کی شادی ہو گئی خاتون سے جس کے پہلے سے بچے تھے, اب دونوں کے بھی بچے ہو گئے ہیں بھائی. تو ابھی آفس میں بیگم کا فون آیا, دیکھیں میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مل کے مارا, آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مل کے مارا, پھر آپ کے بچوں نے اور میرے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مل کے مارا ہے. میں بہت ٹینشن میں ہوں, آپ گھر پہنچے. تو یہ جو نیوٹرل اسکالرز کی بات کر رہا ہوں, جو کہتے ہیں نا ہم حنفی ہیں, نہ دیوبندی ہیں, نہ بریلوی ہیں, نہ اہل حدیث ہیں, ایکچولی ہم کوئی فرقے ورقے تو یہ منجن ہے, صحیح ہے نا. میں اصل فرقہ پرستی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں بھی بتا رہا ہوں, یہ بہترین منجن ہے. تو یہی منجن ایتھیس لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو عیسائیت, یہودیت, مسلمانوں کی تو جنگیں ہوئی ہیں, صلیبی جنگیں, صلاح الدین ایوبی کی کتنی طویل عرصہ وہ جنگیں چلی, انگریزوں نے اس پہ فلمیں بنائی ہیں. طویل عرصے تک جنگوں میں تلواروں کی چھاؤں میں ہی مسلمانوں کا ٹائم گزرا ہے. غزوہ بدر سے ہم شروع کرتے ہیں نا, تو اب تک جنگ ہی چل رہی ہے. تو ایتھیس بولتا ہے یہ دیکھو یہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے, مسلمان بھی کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں, لیکن آپس میں تو یہ ہو نہیں سکتے. یہودی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں ہے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد الزنا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, مریم نے معاذ اللہ, یہ تو منہ سے بولتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا اللہ کا خوف آتا ہے. وہ تو ان کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا کہتے ہیں, اور عیسائی کہتے ہیں ولد الزنا ہونا دور کی بات, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ابے دیکھو بھائی, ایک کہہ رہا ہے, اب وہ کلپ نکال کے چلانا شروع کریں تھی اور چلاتے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, دوسرا کہہ رہے عام انسان نہیں بلکہ معاذ اللہ ان کا تو نسب ہی نہیں ہے. اور مسلمانوں نے کہا یہ دونوں غلط ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں جہنم میں جائیں گے, کیونکہ اصل پیغمبر تو کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ منجن ملحد لوگ بیچتے ہیں. بالکل یہی اسٹائل ان سیکولر لوگوں کا ہے جو لوگوں کو علماء سے کٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے, کیونکہ یہ کلپ دیکھو, یہ دیوبندی بریلوی کو گالیاں دے رہا ہے, یہ بریلوی دیوبندی کو برا بلا کہہ رہا ہے, یہ اہل حدیث فلاں کے خلاف کلپ. یہ آپس میں تو مل بیٹھ نہیں سکتے, یہ آپس میں نہیں ملتے, ہمیں کیا ملائیں گے؟ وہی ایک آدمی کی آنکھوں میں بھینگا پن تھا نا, بھینگا پن تھا ایک آدمی کی آنکھوں میں,
تو اب کسی نے, اس کے دوست نے مذاق میں کہہ دیا تیری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں, یا کسی لڑکی نے کہہ دیا چھیڑنے کی نیت سے نا, کہ تھوڑا بیچارہ خوش ہو جائے گا, یہ دل پہ لے گیا, یہ سمجھا واقعی میری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں. تو اپنے دوست سے اس نے کہا کہ بھائی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا میری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے آنکھوں کی میں گھس کے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی.